الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين غر الميامين آمين يا رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أصحابه الصديقين والشهداء بأرض كربلاء أجمعين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثانيا والثالثا والرابعا اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا زینب بنت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا صلوات پڑھتے ہیں واجب الاحترام سامعین ماتم داران امام مظلوم کربلا عزاداران سید الشہداء ایام عزا ہم سے رخصت ہونے کو ہے اور اپنے آخری مرحلے پہ یہ ایام پہنچ چکے ہیں عزیزان گرامی جن ایام کا ہم بڑے بے صبری سے انتظار کیا کرتے ہیں وہ ایام آیا بھی اور رخصت ہونے کو بھی عزیزان گرامی جن ایام کا ہم بڑے بے صبری سے انتظار کرتے ہیں اور محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوتے ہی ہم لباس صوف کو زیب تن کر لیتے ہیں اور فرش عزا کو بچھا کر شہزادی کو ان کے لال کا بوسہ دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اور فاطمہ بنت رسول ہمارے گھروں کی ہمارے عزا خانوں کی مہمان ہو جاتی بس ہاتھ جوڑ کر شہزادی کی خدمت میں عرض کروں گا شہزادی ہم نے عزا کا چاند دیکھا اور ہم نے فرش عزا بچھایا لیکن ہم ہفتے فرش عزا کو ادا نہ کر سکے شہزادی ہمیں معاف کیجیے گا ہم ہفتے عزا کو ادا نہ کر سکے رہے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم دل ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام عاطف ہے شہزادی آپ تمام عزاداران کے غصے کو قبول فرمائیں آپ تمام عزاداروں کے عزا کو قبول فرمائیں آپ تمام عزاداروں کے خلوص کو قبول فرمائیں اور اس سے بڑھ چڑھ کر ہم آئندہ سال جب عزا کا چاند دیکھیں تو اس سے بڑھ چڑھ کر عزا کو منانے کی توفیق پروردگار عالم ہمیں عطا کرے ایک صلوات پڑھ دیں محمد عزیزان گرامی گفتگو اپنے آخری مرحلے میں ہے اور الوداعی اور آخری مجلس ہے اور مجھے سفر بھی کرنا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں انشاءاللہ جلدی کچھ
باتیں آپ حضرات کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا جناب زینب اور جناب عباس کے حوالے سے، جو مجلسیں آپ ہماری سن چکے ہیں، اور میں بیان کرنے کی کوشش جناب زینب کے حالات پہ اور جناب عباس اور ان کے حالات پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی، اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ سے میں نے گزار کیے، اور آج بھی یہی چاہتا ہوں کہ جو کل کی گفتگو سے کچھ باتیں رہ گئی تھی وہ آج مکمل کر دوں اور اپنے موضوع کو تمام کر دوں۔ عزیزان گرامی، کل میں نے ابتدائی مرحلے میں ایک بات کہی تھی کہ دین، ابتدائی دین کا نام گلشیرہ ہے، اکمال دین کا نام غدیر ہے، اور بقائے دین کا نام کربلا ہے۔ آج میں انہی باتوں کو دوسرے لفظوں میں بدل کر کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ابتدائی دین کا نام ابو طالب کا آنگن ہے۔ توجہ کیجئے، ابتدائی دین کا نام ابو طالب کا آنگن ہے، اکمال دین کا نام ابو طالب کا بیٹا ہے، اور بقائے دین کا نام ابو طالب کا پوتا ہے۔ دنیا سلام کرے جناب ابو طالب کی عظمت پر۔ عزیزان گرامی، کہا یہ جاتا ہے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا۔ آخری وقت تک رسول اسلام کہتے تھے چچا جان، کان میں کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو کان میں کہی ہوئی بات تو یاد رہی، لیکن 1.25 لاکھ کے مجمع میں جسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا اور کہا وہ یاد نہ رہا۔ چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے۔ چچا جان آخری وقت تک کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، لیکن جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اور کیا کہا جاتا ہے، ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا تھا، وہ پکا مسلمان تھا۔ جو رسالت و امامت کو پالے وہ تو کافر، جو یزید و معاویہ کو پالے وہ پکا مومن۔ پارے مسلمان وہ ہے نا، آج کے مسلمان بڑے بھولے ہیں، جو چلیے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، نعوذ باللہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن بلو بالفرض فور ایگزامپل اگر مان بھی لیا جائے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، تو جناب ابو طالب کا زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، ابو سفیان کے زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ کس نے اسلام کو کیا دیا؟ توجہ کیجئے گا، ایک جملے میں پورا اسلام کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ کس نے اسلام کو کیا دیا؟ ابو طالب نے اسلام کا کلمہ نہ پڑھ کر اسلام کو علی جیسا بیٹا دیا، حسین جیسا پوتا دیا۔ ابو سفیان نے اسلام کا کلمہ پڑھ کر پکا مسلمان ہو کر اسلام کو معاویہ جیسا بیٹا دیا، یزید جیسا پوتا دیا۔ اب علی کا کردار پڑھو، معاویہ کا کردار پڑھو، یزید کا کردار پڑھو، اسلام اور حسین کا کردار پڑھو، تو معلوم ہوگا کہ اسلام کو کس نے بچایا اور اسلام کو کون نیست و نابود کرنا چاہ رہا، تو پتا چلے گا۔ عزیزان گرامی، تو یہ ابو طالب ہے۔ اگر ایسا کافر ہے تو ایسے کروڑوں کافر ہمیں منظور ہے، لیکن ایسے مسلمان منظور نہیں ہے، ایسے مسلمان منظور نہیں ہے۔ اگر ایسا کافر ہے کہ جس کی آگوش میں پرورش پانے والا بچہ یا تو نبی بنتا ہے یا امام بنتا ہے، یہ تمہیدی گفتگو ہے، یا تو نبی بنتا ہے یا امام بنتا ہے۔ اما ابو طالب تو اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جس کے فعل کو خود اللہ اپنا فعل کہتا ہے۔ علم یجد کا یتیمن فاوا، اے میرے حبیب یاد کرو تم اس وقت کو کہ جب تم یتیم تھے تو کیا ہم نے تمہیں بنا نہیں دیا؟ اب تاریخ سے پوچھئے کہ جناب عبداللہ کے بعد رسول کی پرورش کی کس نے؟ میں آپ ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اسلام سے اگر 2 چیزوں کو نکال دیا جائے تو اسلام میں کچھ نہیں بچتا۔ ایک کا نام ہے خون ابو طالب، دوسری شے کا نام ہے دولت خدیجہ۔ اگر ان 2 چیزوں کو اسلام سے نکال دیا جائے، خون ابو طالب کو اسلام سے علیحدہ کر دیا جائے، دولت خدیجہ کو اسلام سے نکال دیا جائے، تو پھر اسلام میں کچھ نہیں بچتا، کچھ نہیں بچتا۔ یہ
اسلام پر احسان ہے جناب ابو طالب کا، خون ابو طالب کا اور دولت خدیجہ کا۔ آج بڑے نعرے لگتے ہیں غریبی ہٹاؤ، غریبی ہٹاؤ، غریبی ہٹاؤ کے نعرے لگتے، غریبی ہٹے گی کیسے؟ یہ بتایا جناب زہرا کی ماں نے کہ جب تک اپنا مال لٹاؤ گے نہیں غریبی ہٹے گی نہیں۔ دوسرے کے مال کو اکٹھا کر کر غنی بننا آسان ہے، دوسرے کے مال کو، مال غنیمت کو ہڑپ کر غنی بننا آسان ہے، غنی ہو کر اپنے مال کو لٹا کر فقیر بننا بڑا مشکل ہے۔ یہ کمال جناب خدیجہ کا ہے۔ اور اب تاریخ دیکھیے، اٹھا کر دیکھیے، مطالعہ کیجئے کہ عزیزان گرامی جناب خدیجہ نے دور جاہلیت میں اپنے مال کو اتنا پاک رکھا، توجہ کیجئے گا، دور جاہلیت میں۔ آج تو پڑھا لکھا مجمع ہے، آج تو علم ہے، اس وقت جناب خدیجہ کا دور جہالت کا دور تھا۔ آج ہم میں سے کوئی بھی 500 کی نوٹ اپنی جیب سے نکال کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مولانا یہ نوٹ بالکل پاک ہے۔ میں بالکل 100% یقین اور توجہ سے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی، چلیے میں آپ کی بات نہیں کرتا، وہ تو آپ کہتے نہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں ہمارے نوٹ یہ پاک ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ میں اپنی جیب سے 500 کی نوٹ نکال کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نوٹ جو 500 کی ہے یہ بالکل پاک ہے، نہ اس میں حقوق اللہ ہے، نہ اس میں حقوق العباد ہے، نہ اس میں حقوق الوالدین ہے، نہ اس میں بھائی بہنوں کا حق ہے، نہ اس میں پڑوسیوں کا حق ہے، نہ اس میں گاؤں والوں کا حق ہے، نہ اس میں اللہ کا حق ہے۔ میں دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، جبکہ پڑھا لکھا ہوں، مولوی ہوں، سب جانتا ہوں، پیسہ میرا پاک ہے، میں دعوے سے نہیں کہہ سکتا۔ اب خدیجہ کی عصمت پہ کروڑوں سلام کیجئے، دور جاہلیت میں بھی اپنے مال کو اتنا پاک رکھا، اتنا پاک رکھا، اللہ نے آواز دی، اے خدیجہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، ہمارا ہے، یہ مال تمہارا نہیں ہے، ہمارا ہے۔ قرآن کی آیتیں ہیں میرے حبیب، یاد کرو اس وقت کو جب تم تنگ دست تھے تو تمہیں ہم نے مالدار بنا دیا۔ کس کے مال سے رسول مالدار ہوئے؟ کس کے مال سے ہوئے؟ جناب خدیجہ کے مال سے، اور انہی کی نواسی کا نام ہے زینب۔ میں نے کل بیان کیا تھا کہ زینب کو مسیل خدیجۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، یوں ہی نہیں کہا گیا ہے۔ کچھ لوگ آئے جناب رسول اسلام کے بعد، یا رسول اللہ ہم جناب خدیجہ کے احسانات کا بدلہ ادا کرنا چاہتے، توجہ کیجئے گا، تاریخ کے حقائق ہے جو بیان کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میں ہم سب جناب کی زوجہ، آپ کی شریک حیات جناب خدیجۃ الکبریٰ کون ہے؟ ملکۃ العرب، جناب خدیجۃ الکبریٰ کے احسانات کا بدلہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ جناب خدیجہ وفات پا چکی ہے، رسول اسلام نے کہا انتظار کرو، ابھی انتظار کرو، وہ وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا کہ خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے ادا کرنا ہے۔ لیجئے وہ وقت آیا، جناب شہزادی جناب زینب کبریٰ کی ولادت ہوئی، رسول اسلام نے آواز دی ہذہ نخیل خدیجۃ الکبریٰ، یہ بچی مسیل خدیجہ کبریٰ ہے۔ لہذا جو حضرات، جو افراد جناب خدیجہ کے احسان کا بدلہ ادا کرنا چاہتے ہیں، ضروری یہ ہے کہ اس بچی کا ساتھ دے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس بچی کو پہچانے۔ یہ مرتبہ ہے جناب شہزادی جناب زینب کبریٰ کا، مسیل جناب خدیجہ الکبریٰ۔ دوسرا لقب کیا ہے؟ ثانیہ زہرا۔ ایک ایک لقب ایک ایک گھنٹے کی تقریر چاہتی ہے، ایک ایک لقب ثانیہ زہرا۔ پر ایک جملے میں بات کو مکمل کر دوں، ثانیہ زہرا۔ عزیزان گرامی زمانے کو زہرا کے بعد ثانیہ زہرا تو ملی، لیکن ثانیہ زینب نہ مل سکی۔ زمانے کو زہرا کے بعد ثانیہ زہرا تو مل گئی، لیکن ثانیہ زینب نہ مل سکی۔ اب جناب عباس کے حوالے سے ایک جملہ سن لیجئے، دنیا کو، زمانے کو حیدر کرار کے بعد ثانیہ حیدر کرار کو ملا، لیکن کوئی ثانیہ عباس نہ مل سکا۔ ایک کنارہ خاص ہے، عباس ہے، عباس ہے، ایک کنارہ خاص ہے، عباس ہے، عباس ہے، مدینہ کی یاد ہے، عباس ہے، عباس ہے،
لے کر ولادت ہوئی ہے، کمال ظاہر ہونے شروع ہو گئے. میں نے کل بیان کیا تھا ولادت جناب شہزادی کی. ولادت جب ہوئی ہے، جب نام کا مسئلہ آیا ہے، ارے یہ تو وہ ہے کہ ان کے نام بھی وہاں سے آتے ہیں، ان کے نام بھی وہاں سے آتے ہیں. نام کا جب مسئلہ ہوا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جناب زینب کو اب ان کے بابا جناب علی مرتضیٰ کے آغوش میں دیا اور آواز دی یا علی اس بچی کا نام رکھ دیجئے. رسول اسلام سفر پہ بچی کا نام رکھ دیجئے. رسول اسلام نے نام والا کائنات نے کہا کہ میں کیسے رکھ سکتا ہوں جبکہ خود اس کا نانا موجود ہے، مجھ سے بڑا کوئی ہے. جب رسول اسلام آئے مولا کائنات لے کے آگے بڑھے، اے اللہ کے نبی اس بچی کا نام رکھ دیجئے. رسول اسلام کہتے ہیں علی تم نے نام کیوں نہیں رکھا؟ کہا اے اللہ کے رسول آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے اوپر میں کیسے سبقت لے جاتا؟ آپ کے ہوتے ہوئے اس بچی کا نام میں کیسے رکھتا؟ آپ مجھ سے بڑے ہیں. ایک مرتبہ رسول مسکرائے، علی اگر تم اس لیے نہیں رکھ سکتے کہ میں تم سے بڑا ہوں تو مجھ سے بھی تو کوئی بڑا ہے. یہ نام ہے بچی کا زینب، مجھ سے بھی تو کوئی بڑا ہے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی، جبریل امین نازل ہو گئے، آواز دی اللہ پاک درود و سلام کے اس بچی کا نام لوح محفوظ نے کہا، لوح محفوظ پہ لوح محفوظ پہ اس بچی کا نام زینب رکھا ہے. بڑے آسانی سے سن لیا لوح محفوظ پہ. کہاں ہے لوح محفوظ؟ کیا ہے لوح محفوظ؟ کہاں ہے؟ عرش پہ کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا، آپ بتائیے کہاں ہے. عزیزان گرامی میں اتنا جانتا ہوں کہ لوح محفوظ پہ قرآن کی آیتیں ہیں، لوح محفوظ پہ پنجتن کے اسماء ہیں. تو اب مجھے کہنے دیجئے نا کہ جہاں قرآن کی آیتیں رکھی ہو وہاں نام زینب رکھا جاتا ہے. یہ عظمت ہے بی بی کی. آقائے بامکانی فرماتے ما ادراک مت زینب، ما ادراک مت زینب. کون در کر سکتا ہے کہ زینب کیا ہے؟ کون در کر سکتا ہے؟ جس طریقے سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو درک نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے جناب زینب کو بھی درک نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ ثانیہ زہرا ہے. عزیزان گرامی ما ادراک مت زینب. پھر فرماتے ہیں ان اللہ تعالی زینا لوح المحفوظ باسم زینب. اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو زینت دی ہے اسم زینب سے. مرتبہ پہچانیے بیوی کا کس مقام پہ ہے، کس بلندی پہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا، کہ اللہ نے ان کے نام سے لوح محفوظ کو زینت دی. جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ خاتون ہے کہ جو اپنے باپ کی بھی زینت ہے، لوح محفوظ کی بھی زینت ہے. یہ وہ خاتون ہے. کیوں نہ ہماری جانیں قربان ہو ایسی خواتین پہ اور ایسی خاتون پہ. یہ وہ بیوی ہے. عزیزان گرامی مائیکل ہارٹ انگریز رائٹر، اس نے تمام دنیا کے تمام افراد کو پڑھا، مردوں کی فہرست نکالی صبر و استقامت اور شجاعت کے حوالے سے، اور اس نے کتاب لکھی 100 لوگوں کو 100 لوگوں کی تاریخ، اس نے پورے میں 100 لوگوں کو چنا اور اس کتاب کا نام لکھا The 100. آپ دیکھ سکتے ہیں The 100. اور اس کو لکھنے کے بعد اس میں سب سے پہلے سرِ فہرست جو نام لکھا وہ رسول اسلام کا، وہ رسول اسلام کا. اب عزیزان گرامی یہ تو مردوں کی بات ہے. اب اگر عورتوں کو لکھنا پڑے، عورتوں کے صبر و استقامت کو لکھنا پڑے، تو میرے پاس ذات زینب کبریٰ ہے. میں جناب زینب کبریٰ کو کہاں پہ لا کر کھڑا کروں؟ آپ مجھے بتائیے کہاں پہ لا کر کھڑا کروں؟ عزیزان گرامی میرے پاس جناب زہرا سلام اللہ علیہا بھی ہیں جن کا مقابلہ کل کائنات میں کسی خاتون سے نہیں ہو سکتا. وہ سفز افضل، لیکن جناب زہرا بھی آواز دیں گی میں ابتدا کا نام ہوں، زینب میری انتہا
کہ عباس کوئی اور نہیں ہے، عباس میرے نائب کا نام ہے۔ اگر کوئی کام میں مکمل نہ کر سکا ہوں گا اپنی زندگی میں تو عباس مکمل کرے گا۔ مجھے ابتدا کی منزل میں دیکھو، عباس کو انتہا کی منزل میں دیکھو۔ مجھے ابتدا کی منزل میں دیکھو، عباس کو انتہا کی منزل میں دیکھو۔ یہ دونوں بہن بھائی کا کردار خدا کی قسم جب انسان پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو وجد میں آ جاتا ہے۔ جو تاریخ کے حقائق ہیں، دیکھیں کردار جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ میں نے کل کچھ باتیں، کچھ پوائنٹ بتائے تھے، میں نے تفصیل میں بیان کیا تھا کچھ پوائنٹ، اور آج میں تفصیل بیان نہیں کروں گا، صرف پوائنٹ کی باتیں، صرف ہیڈنگ۔ کب جناب زینب، تاریخ نے لکھا، ایک انگریز رائٹر، مغربی رائٹر، اس نے لکھا کہ ایک تقریر کرنے والے کو ضروری ہے کہ اس کے اندر کم سے کم 5 چیزیں پائی جائیں۔ توجہ کیجئے گا، بہت اہم بات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ایک تقریر کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ 5 شرطیں اس کے اندر پائی جائیں۔ سب سے پہلی شرط وہ بیان کرتا ہے کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو تقریر کر رہا ہے اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تقریر جو کر رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے، وہ خوشی کی محفل میں ہے یا غم کی محفل مجلس میں ہے۔ سب سے پہلی شرط، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے محفل پڑھنی ہے یا مجلس۔ یہ سب سے پہلی شرط۔ دوسری شرط وہ بیان کرتا ہے کہ پہلے تقریر کرنے والے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے سے تیاری کیے ہو۔ جناب زینب کی عظمت پہچانیے، 5 شرطیں۔ ضروری یہ ہے کہ پہلے سے اس کی تیاری ہو، بغیر تیاری کے وہ صحیح معنوں میں تقریر نہیں کر سکتا۔ یہ 2 شرطیں۔ تیسری شرط اس نے بیان کی، مجمع موافق ہو، مجمع اس کا اپنا ہو، مجمع موافق ہو۔ اگر میں اپنوں کے درمیان مجلس پڑھ رہا ہوں نا، ابھی میں اپنوں سارے میرے اپنے ہیں، میں اپنوں کے درمیان مجلس پڑھ رہا ہوں، میرا کمال نہیں ہے، بیان کروں گا۔ تیسری شرط مجمع موافق ہو۔ چوتھی شرط اس نے بیان کی، ذہنی اذیتوں میں گرفتار نہ ہو۔ تقریر جناب زینب کی عظمت کو دیکھیے اور ایک ایک شرط جناب زینب نے بیان فرمائیے گا۔ چوتھی شرط یہ ہے تقریر کرنے والے کے لیے کہ ذہنی اذیتوں میں مبتلا نہ ہو۔ ذہنی اذیت 2 طریقے کی ہے، ایک روحانی اذیت، ایک مادی اذیت۔ روحانی اذیت، عزیزوں کے لاشیں، عزیزوں کی موت۔ مادی اذیت، پیاس، بھوک، یہ ساری شرطیں اس نے بیان کی۔ اب آئیے جناب عظمت کے عظمتوں پہ سلام کیجئے، یہ ساری شرطیں جناب زینب کے یہاں مفقود ہیں۔ جب خطبے اور اس نے آخری شرط جو بتائی ہے وہ سکوت، یعنی جو تقریر کر رہا ہے، تقریر کرنے والا، تو مجمع بالکل خاموش رہے، خاموشی کے ساتھ سنیں۔ شور شرابہ میں تقریر ڈسٹرب ہو جاتی، لہذا تقریر کرنے والے کو سکوت چاہیے، شور شرابہ نہیں۔ یہ 5 شرط اب جناب زینب کے حوالے سے بیان فرمائیں گے۔ یہ 5 شرطیں جناب زینب کے حوالے سے دیکھیے۔ پہلی شرط، خوشی کی محفل ہے یا غم کی مجلس ہے؟ کوفے کا بازار ہے، کوفے کا بازار ہے۔ انداز کیا ہے جب لایا گیا ہے؟ کیا انداز ہے؟ عزیزان گرامی، ایک بات کہے گا، کربلا عقیدت نہیں ہے، کربلا حقیقت ہے۔ کربلا عقیدت نہیں ہے، کربلا حقیقت ہے۔ اسی لیے کربلا کو سمجھنا پڑے گا۔ اور کربلا آج بھی سفر میں ہے، کربلا آج بھی محل سفر ہے۔ کربلا وہ کربلا نہیں کہ جہاں واقع ہو اور وہیں دم توڑ دے، ورنہ اس کربلا کا فائدہ کیا، اس قربانی کا فائدہ کیا؟ کربلا آج بھی محل سفر ہے، اور کربلا جہاں جہاں سے گزر رہی ہے اپنے پیغام کو سنا رہی ہے۔ اور کربلا مرد و زن کی تعمیر کی ہوئی ایک عمارت کا نام ہے۔ کربلا
مرد و زن کی تعمیر کی ہوئی ایک عمارت، ایک عمارت کا نام ہے۔ امام حسین جب کربلا مدینے سے چلے تھے تو کئی لوگوں نے کہا، خود ابن عباس حبر الامہ جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ کہا تھا مولا آپ جا رہے جائیے، ان بچوں کو نہ لے جائیے، ان عورتوں کو نہ لے جائیے، یہ پاؤں کی زنجیریں ہیں، راستوں کی رکاوٹیں ہیں، مقصدوں کی رکاوٹیں ہیں۔ یہ مشورہ دیا تھا۔ امام نے کیا کہا؟ ابن عباس تم نہیں جانتے، جسے تم پاؤں کی زنجیریں سمجھ رہے ہو، جسے تم حسین کی کمزوریاں سمجھ رہے ہو، حسین انہیں اپنی طاقت بنائے گا، حسین انہیں اپنی طاقت بنائے گا۔ اور اب یقین سے بتائیے مجھے کہ حسین نے اپنی طاقت بنائی یا نہیں بنائی؟ جنہیں دنیا کمزوریاں سمجھ رہی تھی، جنہیں پاؤں، جنہیں قدموں کی رکاوٹیں اور سفر کی رکاوٹیں اور مقصد کی رکاوٹیں سمجھ رہی تھی، حسین نے کہا یہی تو حسین کی کمزوریاں نہیں ہے، یہ حسین کی مضبوطی ہے، یہ حسین کی طاقت ہے۔ دو نظریے ہیں ہمارے یہاں۔ کیا؟ پہلا نظریہ یہ ہے کہ اگر کمزور ہو تو اپنی کمزوری کو طاقت بنا لو، اگر کمزور ہو تو اپنی کمزوری کو طاقت بنا لو تو جب جیت جاؤ گے۔ کمزور ہو تو اپنی کمزوری کا رونا مت رو کہ میں کمزور ہوں، اپنی کمزوری کو طاقت بنا لو، یہ ایک نظریہ۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اگر حق پر ہو تو اپنی حق کو طاقت بنا لو۔ حسین کے ساتھ دونوں مسئلے ہیں، ظاہراً کمزوری بھی ہے اور حق پر بھی ہے۔ حسین نے کمزوریوں کو طاقت بنایا اور حق کو طاقت بنایا۔ دنیا دیکھے جیتا کون، ہارا کون۔ جو بھوکے تھے، جو پیاسے تھے، دو لشکر ہے نا کربلا میں، ایک طرف بھوک ہے، ایک طرف پیاس ہے، ایک طرف بچے ہیں، ایک طرف صنف نازک سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، دوسری طرف کیا ہے؟ بھوک نہیں ہے، پیاس نہیں ہے، چمچماتے ہوئی تلواریں ہیں، نیزے ہیں، تیر ہیں، ٹور ہیں۔ ایک طرف سر کاٹنے والے ہیں، ایک طرف سر کٹانے والے ہیں، لیکن تاریخ نے دیکھا جس نے سر کاٹا وہ ہار گیا، جس کا سر کٹا وہ جیت گیا۔ جس میں سر کاٹنے والے ہار گئے، سر کٹانے والے جیت گئے۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حسین نے 9 کے نیزہ پر تلاوت کر کے بتایا کہ ہمیں مردہ نہ سمجھنا، تم یہ گمان بھی نہ کرنا کہ تم جیت گئے ہو، نہیں، حسین جیتا۔ تو عزیزان گرامی، جناب زینب اپنے درمیان، اپنے مجمع میں کوئی بات کہنا بڑا آسان ہے، چونکہ مجمع آپ کا موافق ہے، لیکن جناب زینب نے جب خطبہ دیا ہے تو یہ شرط مفقود ہے، مجمع موافق نہیں ہے، غیروں کا ہے، لیکن کمال اپنے مجمع میں اپنی بات کو پہنچانا نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ غیروں کے مجمع میں، مخالف مجمع میں اپنی باتوں کو ان کے دل میں اتار دینا اور اپنی باتوں کو منوا لینا۔ یہ زینب کا کمال تھا، یہ زینب کا جگر تھا۔ شور ہے، شرابے ہیں، سکوت چاہیے، باجے بج رہے ہیں، ڈنکے بج رہے ہیں، لال علم ہے، 10,000 سپاہی ہیں، تلوار لیے ہوئے ہیں، کوئی کچھ خلاف بول نہیں سکتا۔ ایسے عالم میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک اونٹ سے ایک ہاتھ بلند ہوا، صرف انگلیوں کا اشارہ کیا تھا کہ زمین نے گردش کرنا چھوڑ دیا۔ جملے کو بدل کر یوں کہوں، زینب ارادہ الہی کی مالک ہے۔ زینب نے فقط ارادہ کیا، ارے جن کے اونٹوں کے گردنوں میں جو گھنٹیاں بنی تھی، گھنٹیوں کی آواز بھی بند ہو گئی، جانوروں نے ہنانا بند کر دیا۔ اشارہ تھا، زینب نے ارادہ کر لیا، ہم کچھ بولیں گے۔ اللہ نے کہا اگر تو کچھ بولنا چاہتی ہے تو ہم زمین کی گردش کو روک دیں گے۔ زینب نے بول
مخالف مجمع سکوت نہیں ہے، اور ایک شرط کیا ہے؟ ذہنی اذیت نہ ہو۔ عزیزان گرامی، ایک انگریز رائٹر نے پھر لکھا، جب جناب زینب کے کردار کو پڑھا تو اس نے لکھا کہ ایسے حالات میں اتنے مصیبتوں کے بعد ایک خاتون کے ساتھ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ پاگل ہو جائے گی یا وہ مر جائے گی، لیکن یہ کیسی بہادر ہے کہ مرنے کی تو دور کی بات، پاگل ہونا تو دور کی بات، اس نے تو انہیں بھی مرنے نہیں دیا جو زندہ رہنے کی آس بھی کھو چکے تھے۔ یہ کیسی خاتون ہے؟ عزیزان گرامی، عجب نہیں جناب زینب آواز دے کہ جب میں اتنی مصیبتوں کے بعد ہمارے ذہن نے کام کرنا بند نہ کیا تو ہلکے سے بخار میں میرے نانا کو ہذیان کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اسی نانا کی نواسی ہوں۔ تو اس نے لکھا کہ یا تو اسے مر جانا چاہیے تھا یا تو اسے پاگل ہو جانا چاہیے تھا۔ اور جب کوفے میں خطبے دیے ہیں شہزادی نے تو تاریخ نے لکھا کہ عبداللہ ابن عفیف جو رسول اسلام کے صحابی نابینا ہو چکے تھے، اپنی بیٹی سے کہا کیا قیامت آ گئی؟ علی دوبارہ زندہ ہو گئے، علی دوبارہ زندہ ہو گئے۔ عزیزان گرامی، جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، علی کا لہجہ دو ذات نے استعمال کیا۔ شب معراج یا تو اللہ نے لہجہ علی میں کلام کیا یا کوفے کے بازار میں علی کی بیٹی زینب نے۔ جہاں میں لہجے حیدر کے دو ہی مالک ہیں، ایک آسمان پہ خدا، ایک زمین پر زینب۔ صلوات پڑھ دے۔ زینب کی آواز بھی بے پردہ نہیں، تو زینب کا چہرہ، زینب کے سر، عزیزان گرامی، یہ زینب کا کمال تھا۔ کوفے میں نے کل بیان کیا کہ شہزادی نے کوفے میں ابن زیاد سے خطاب کم کیا ہے، کوفے والوں سے زیادہ کیا ہے، اور آیتوں کے مصداق بتائے ہیں۔ کیا ہم آیت تطہیر کے وارث نہیں ہیں؟ ساری آیتیں مصداق۔ کیا ہماری شان میں آیت مباہلہ نازل نہیں ہوئی؟ کیا ہماری شان میں آیت تطہیر نازل نہیں ہوئی؟ جب سب کچھ ہماری شان میں ہے تو پھر تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ سارے خطبے دے دیے شہزادی میں، ایک ہفتے سے زیادہ ابن زیاد رکھ نہ پایا، کوفے میں انقلاب برپا ہو گیا، شام بھیج دیا۔ شام میں شہزادی پہنچ گئی، شام کے دربار میں، اور آخری گفتگو اپنے مرحلے پہ آج شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ انشاءاللہ مسائل کچھ 50 منٹ زیادہ پڑھنے کی کوشش کروں۔ شام میں پہنچی ہیں۔ عزیزان گرامی، شام میں کیا ماحول ہے؟ اب جو اہتمام کیا ہے یزید نے، جمعے کا دن رکھا، اس لیے کہ جمعہ کی نمازیں زیادہ ہوتے ہیں نا، بھیڑ ہو جائے۔ 700 کرسی نشین، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے روسا، ایک سے ایک عالم دین، یہودی نصارہ اور پادری سب بیٹھے۔ یزید کلام کرنا چاہتا ہے، کس سے؟ جناب زینب سے۔ ماحول کیسا ہے؟ ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، یہ ماحول ہے۔ اگر کوئی ایک انگلی اٹھائے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، کوئی زبان کھولے تو زبان کھینچ لی جائے، یہ ماحول بنا ہوا ہے۔ ایسے میں لوگوں نے دیکھا ایک ستم رسیدہ بیوی ایک کونے سے کہتی یا یزید۔ اب جیسے ہی لوگوں نے دیکھا یا یزید، جیسے یہ سنا 700 کرسی نشین نے کرسی چھوڑ دیا، کھڑے ہو گئے۔ یہ کس کی جگر کی خاتون ہے؟ یہ کیسی پاگل ہے؟ جہاں سورماؤں، جہاں مردوں کو بولنے کی ہمت نہیں، وہاں ایک ستم رسیدہ بیوی جو قیدی ہے وہ بول رہی ہے۔ کھڑے ہو گئے۔ اب پھر جب کھڑے ہوئے تو دوسرا جملہ کہا شہزادی نے، یا بنت طلقاء، اے غلام زادے،
اب جیسے یبنت طلقاء کہا وہ یہود و نصارہ کے پادری اپنی اپنی کتابیں کھنگالنے لگے. میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہو, کیا دیکھ رہے ہو؟ عجب نہیں کہ وہ آواز دے, دیکھ یہ رہا ہوں کہ یہ خاتون یا تو علی ہو سکتی ہے یا علی کی بیٹی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ یہ ہمت انہی میں آ سکتی ہے, کسی اور میں نہیں. وہ بھی جانتے تھے کہ اتنی جرأت مانا کون کر سکتا ہے, اتنی ہمت کون دکھا سکتا ہے. تو عزیزان گرامی, یہ جناب شہزادی نے خطبے دیے, اور جب خطبے دیے ہیں پھر وہ اذان جب لاچار ہو گیا یزید تو کہا اذان دے دو, وقت نہیں ہے لیکن اذان دے دو. مؤذن گلدستہ اذان دے گیا. سید سجاد کو اجازت ملی ہے نا خطبے کے لیے, جناب زینب خطبہ دے چکی ہے, تو سید سجاد نے کہا کیا اجازت ہے کہ میں بھی لکڑی پہ چلا جاؤں؟ منبر کا استعمال نہیں کیا, لکڑی, میں اس لکڑی پہ چلا جاؤں, یہ لکڑی کے ڈھیر پہ چلا جاؤں. یاد رکھیے گا سید سجاد نے اپنے چاہنے والوں کو ایک پیغام دے دیا, اگر منبر سے اہل بیت کی اچھائیاں بیان کی جائیں, اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں تو وہ منبر ہے, اگر فضائل بیان نہیں کیے جا رہے ہیں تو وہ منبر نہیں ہے, لکڑیوں کا ڈھیر ہے. لکڑیوں کا ڈھیر ہے. سید سجاد منبر پہ گئے, جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا, اس لیے کہ جانتا تھا کہ جب یہ بولیں گے تو لاجواب کر دیں گے. جانتا تھا, اجازت نہیں دے رہا تھا, لیکن کسی نے ضد کیا کہ یزید یہ کیا کر لیں گے, یہ تو قیدی ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, یہ تیرے قیدی ہیں, یہ کیا کر لیں گے, ان کے ساتھ تو عورتیں ہیں, یہ کیا کر لیں گے, اجازت دے دے, انہیں بھی کچھ بولنے کی اجازت دے دے. مجبور جب ہو گیا ہے تب اجازت دے. سید سجاد آئے, مجھے پورا خطبہ بیان نہیں کرنا ہے, سید سجاد آئے منبر پہ اور آواز دی, جو مجھے نہیں جانتا ہے وہ نہیں جانتا, جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے میں کون ہوں. تعارف کرایا اپنا, میں کون ہوں, میں ابن مکہ, میں ابن بطحہ, میں ابن کعبہ, میں ابن رسول اللہ, میں ابن علی مرتضیٰ, میں ابن فاطمہ الزہرا. پورے تعارف جب کرا لیا اور باتیں جب شروع کی ہیں, یزید بوکھلا گیا, فوراً حکم دے دیا خود اذان کے لیے. جب اذان تک مؤذن پہنچا ہے تو اذان دینی شروع کی, اللہ اکبر. سید سجاد نے خطبے کو روک دیا, آواز دی, ہاں حقیقت ہے اللہ سے بڑا کوئی نہیں. پھر دہرا دے, مؤذن پہنچا, اشہد ان محمد رسول اللہ. سید سجاد نے اشارہ کیا, اے مؤذن تجھے اسی اذان کا واسطہ, اے مؤذن تجھے اسی اذان کا واسطہ, تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جا. مؤذن خاموش ہوا. سید سجاد اسی طرح مخاطب ہوئے, آواز دی, یزید یہ بتا, یہ جو اذان میں نام لیا جانا, بتا کہ یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام. یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ یہ میرے جد کا نام ہے, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تمہارے جد کا نام نہیں ہے. یزید پھنس گیا اپنی چالوں میں, یزید پھنس گیا اپنی چالوں میں. عزیزان گرامی, یہی تو کمال ہے اہل بیت کا کہ دشمن جو کمال اپنے لیے بنانا چاہتا ہے وہ یہ اپنے لیے بنا دیتے ہیں. کہا بتا یہ کس کے جد کا نام ہے, نہ ہاں کر سکا نہ کر سکا. کہا یہ تمہارے جد کا نام ہے. جب یہ کہا نا کہ تمہارے جد کا نام ہے, کہا تھا جب میرے جد کا نام ہے تو بتا پھر اس کے نواسے کو قتل کیا. لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اب تک تو یہ کہہ رہا تھا یزید کہ یہ وہ ہے کہ جن کا دین میں کوئی وقار نہیں ہے, جن کا کوئی دین میں وقار, کوئی عزت, کوئی احترام نہیں ہے. یہ تو وہ ہے, یہ تو بیوی آیتیں ایسے پڑھ رہی ہے, قرآن ایسے پڑھ رہی ہے, یہ لاغر, یہ ناتما, یہ ایسے بول رہا ہے. یا تو قرآن اس کی شان میں نازل ہوا, یا اس کے باپ کی شان میں نازل ہوا, یا اس کے نانا کی شان میں نازل ہوا, یا اس کے رشتہ داروں کے شان میں نازل ہوا. یہ تو قرآن کو ایسے جانتے ہیں, ایسے پڑھ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ قرآن ان کے گھر میں نازل ہوا ہے, لگتا ہے کہ قرآن ان کے ساتھ بھلا پڑا ہے. جب لوگ جان گئے ایک انقلاب برپا,
गिरामी तारीख ने देखा कि हाकिमे वक्त के पैरों में लर्जा तो है, लेकिन जो कैदी है वो मुतमईन खड़ा है, जो कैदन है वो मुतमईन खड़ी है। यही तो कमाल है इनका। बस अजीजान, ये वो शख्सियतें हैं कि जिनका इस्लाम पर बहुत बड़ा एहसान। अगर ज़ैनब न होती तो ये करबला हम तक न पहुंचती। अजीज़ान गिरामी, आखिरी शब अय्याम अज़ा की। अज़ादारो, हम जी भरकर न रो सके, हम ऐसे न रो सके जैसे शहजादी ज़हरा चाहती है। कैसे चाहती हैं मेरे लाल पे ऐसे गिरिया करो कि जैसे बूढ़ी माँ अपने जवान लाल के जनाजे पे। रोने में शर्म नहीं करना चाहिए। अबू बसीर असदी रो रहे हैं, मजलिस हो रही है इमाम की। मौला कहते हैं अबू बसीर क्यों नहीं रो रहे? रुमाल पेश किया मौला, रुमाल आंसुओं से तर है, रो रहा हूं। मौला कहते हैं अबू बसीर ऐसे न रो। का कैसे रोऊं? का जैसे मेरी दादी माँ फातिमा अपने बालों को बिखराए हाय हुसैन कहकर रोती। ए शहजादी, हमें माफ करना, हम ऐसे न रो सके जैसे आप चाहती थी। ए मेरी माँ बहनों, आखिरी रात है अय्याम अज़ा, जी भर कर रो लो, पुरसा दे लो। और आज तो दो पुरसे देने हैं ना। एक वक्त के इमाम को, अरे आज मेरा वक्त का इमाम यतीम हो गया। 5 साल की उम्र है इमामे ज़माना की, जब बाप दुनिया से रुखसत हो रहा है। इमामे हसन अस्करी अलैहिस्सलाम 260 हिजरी में 8 रबीउल अव्वल। यूं तो आपकी जिंदगी अक्सर कैद में गुजरी। हुक्मरान बनी अब्बास में आपको कैद में रखा, और वो वक्त भी आया कि आपको जहर दे दिया गया। अज़ादारो सुनो, कि आज ही मैं पढ़ रहा था कैसा जहर दिया है मौला को। इमाम हसन को भी जहर दिया गया था ना, लेकिन इमाम हसन को ऐसा जहर दिया गया था जो फौरन असर किया और इमाम के जिगर के 72 टुकड़े बाहर आ गए। लेकिन जो इमाम हसन अस्करी को जहर दिया गया था वो ऐसा नहीं दिया गया था कि जल्दी असर करे, बल्कि ऐसा जहर था जो धीरे धीरे असर करे। अज़ादारो, अरे जहर ने जब अपना असर दिखाया है तो तारीख बताती है जिस दिन इमाम शहीद हुए हैं, अरे इमाम के जिस्म के अंदर का पूरा हिस्सा घुल चुका था। इमाम के जिस्म का अंदरूनी हिस्सा पूरा घुल चुका था अंदर में। इमाम बेचैन है, करवटें बदल रहे हैं। रबीउल अव्वल की इब्तिदाई तारीख में इमाम को जहर दे दिया गया, और 5 रबीउल अव्वल से इमाम की हालत गैर हो चुकी है। इमाम बिस्तर पे हैं, पानी तलब किया गुलाम से, गुलाम पानी लेकर आया, लेकिन इमाम के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इमाम अपने हाथों में कूदे आपको संभाल सके। अरे जैसे ही गुलाम ने इमाम को पानी दिया है, इमाम का हाथ कांपा और पानी जमीन पे गिर गया। मैं हाथों को जोड़कर कहूंगा, मौला इमाम हसन अस्करी, अरे आपका आखिरी वक्त था, आपने पानी मांगा, आपको पानी मिल गया। हाय करबला का हुसैन, पानी मांगता रहा लेकिन पानी न मिला। अज़ादारो, लीजिए वो तारीख आ गई, शब 8 रबीउल अव्वल है, इमाम ज़माना को पुरसा देना है। हमारे दरमियान इमाम ज़माना बैठे हैं। ए मौला, अपने बाबा का पुरसा ले लो। मौला, हम गुलामों का पुरसा कबूल कर लो। लो अज़ादारो, इमाम दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन इमाम वक्त के साथ एक मजबूरी है इमाम ज़माना के साथ।
हाकिम वक्त लगा हुआ है कि किसी तरीके से इमाम हसन अस्करी के बेटे का पता चल जाए ताकि हम इमामत का खात्मा कर दे। इमाम की मजबूरी देखो, इमाम बार बार बाबा को देख रहे हैं, अभी अंदर में गैबत में है, बार बार बाबा की कैफियत को देख रहे हैं, लेकिन बाबा के करीब नहीं है। जैसे ही आना चाहते हैं इमाम हसन अस्करी इशारा करते, बेटा अंदर चले जाओ, तुम्हें जिंदा रहना है। लेकिन वो वक्त भी आ गया, इमाम हसन अस्करी तड़प रहे हैं। कौन बाप नहीं चाहता कि आखिरी वक्त में उसका सर उसके बेटे के जानों पे हो, लेकिन हाय इमाम हसन अस्करी के बाद बेटा मौजूद है, लेकिन जब आता है तो अंदर कर देते हैं। लीजिए, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई, गुस्ल कफन दिया गया, नमाज जनाजा की बारी आई। इमाम मासूम का नमाज जनाजा इमाम मासूम ही पढ़ा सकता है। इमाम जमाना निकले, नमाज जनाजा पढ़ा दिया। मैं हाथों को जोड़कर बोला, मौला अरे बड़े खुश नसीब हो, बेटा मौजूद था, घर से 5 साल का था, आपको कफन भी मिल गया, अरे आपको गुस्ल भी दिया गया, आपकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई गई। अरे बड़े शान के साथ आपका जनाजा उठा, आए करबला का मजलूम, बेटा मौजूद था, लेकिन बाप का जनाजा बेगुस्ल कफन, अरे करबला की जलती खाक। और यही वजह थी कि जब ये 11 मुहर्रम आई है और ये काफिला शोहदा की लाशों की तरफ से गुजारा जाने लगा, तो सजदे सज्जाद अब लग रहा है कि रूह जिस्म से परवाज कर जाएगी। जनाब ज़ैनब ने देखा, अरे अपने को ऊँट की बुलंदी से गिरा दिया। ए मेरे लाल, अरे मैं क्या देख रही हूँ? ये भी अम्मा, अरे देखती नहीं, जालिमों ने अपने पुश्ताए का जिसको दफन कर दिया। हाय मेरे बाबा का लाशा, अरे जल्दी जमीन में पड़ा, बेटा इतना मजबूर। शबे 8 शबील अव्वल, बस मैंने मुख्तसर कर दिया। शबे 8 शबील अव्वल है, दिल थाम कर सुन लो, आखिरी मसाइल है। आज ये अज़ा खाना आबाद है, कल से ये अज़ा खाने उजड़ जाएंगे, रौनकें खत्म हो जाएगी। ए मौला, ए मौला